بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک ایسی پرستان جیسی سلطنت تھی جہاں بادل پہاڑوں کو چومتے تھے اور ہواؤں میں پھولوں کی خوشبو رچی رہتی تھی۔ اس سلطنت کے بادشاہ کی 3 بیٹیاں تھیں، عالیہ، سارہ اور نور۔ وہ تینوں اتنی خوبصورت اور نیک دل تھیں کہ لوگ انہیں محل کی کلیاں کہا کرتے تھے۔ ان کا بچپن محل کے ان باغات میں ہنستے کھیلتے، تتلیوں کا پیچھا کرتے اور جادوئی قصے سنتے گزرا تھا۔ وہ جب ہنستی تھیں تو ایسا لگتا تھا جیسے چاندی کی گھنٹیاں بج رہی ہوں، اور جب وہ گلاب کے پودوں کے پاس سے گزرتی تو پھول ان کے احترام میں سر جھکا دیا کرتے تھے۔ ان کا پسندیدہ مشغلہ جنگل کے قریب ایک پرسکون تالاب کے کنارے بیٹھنا تھا، جہاں کا پانی آئینے کی طرح صاف تھا اور اس میں آسمان کے رنگ جھلکتے تھے۔ ایک روز تپتی دوپہر میں وہ اسی تالاب کے پاس اپنے پائلوں کی جھنکار بکھیر رہی تھیں۔ اچانک پانی میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا ہوا اور تالاب کی گہرائی سے 3 بڑے مینڈک ابھرے، جن کی آنکھیں عام مینڈکوں کی طرح نہیں تھیں، بلکہ ان میں انسانوں جیسا دکھ اور التجا تھی۔ ابھی شہزادیاں حیرت سے انہیں دیکھ ہی رہی تھیں کہ سب سے بڑا مینڈک اچھل کر سیدھا سب سے چھوٹی شہزادی نور کی گود میں جا گرا۔ نور خوف کے مارے زور سے چیخی اور اسے جھٹکنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن تبھی ایک گہری انسانی آواز گونجی، اے رحم دل شہزادی، ہمیں مت مارو، ہم کوئی جانور نہیں بلکہ ایک ظالم چڑیل کے سحر میں جکڑے ہوئے شہزادے ہیں۔ شہزادوں نے اپنی آپ بیتی سنائی کہ کس طرح ایک بدرو جادوگرنی نے ان سے ان کی سلطنت چھین لی اور انہیں بد دعا دی کہ وہ دن کے اجالے میں مینڈک بنے رہیں گے اور صرف رات کی تنہائی میں اپنے اصل روپ میں آ سکیں گے۔ شہزادیوں کا دل پسیج گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی محل کے ایک عمر رسیدہ اور دانا بزرگ کے پاس گئیں، جو ستاروں کی چال سے جادو کا توڑ جانتے تھے۔ بزرگ نے اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور ایک چمکتا ہوا سنہری موتی نور کی ہتھیلی پہ رکھتے ہوئے کہا، یہ موتی سچائی کی روشنی سے بھرا ہے، یہ تمہیں اس جادوگرنی کے قہر سے بچائے گا، لیکن یاد رکھنا، تمہیں اس کی جھونپڑی سے آب شفا کی وہ سراہی لانی ہوگی جو مینڈک کو دوبارہ انسان بنا سکتی ہے۔ تینوں شہزادیاں کالی رات میں خوفناک جنگل کی طرف نکل پڑیں۔ وہاں درختوں کے سائے بھوتوں کی طرح رقص کر رہے تھے، لیکن شہزادیوں کی ہمت جواں تھی، اور وہ جادوگرنی کی جھونپڑی پہنچی تو جادوگرنی نے ایک ہولناک قہقہ لگایا اور ان پر کالا دھواں پھینکنے لگی۔ عین اسی وقت نور نے سنہری موتی بلند کر دیا۔ اس سے ایسی روشنی نکلی کہ جادوگرنی پتھر کی طرح ساکت ہو گئی اور اس کا جادو دھواں بن کر اڑ گیا۔ عالیہ اور سارہ جلدی سے اندر جا کر نیلی سراہی اٹھا لائیں اور وہ تالاب کی طرف بھاگیں۔ سورج نکلنے سے ذرا پہلے، جب شہزادے ابھی اپنی انسانی روپ میں آخری چند لمحے گزار رہے تھے، شہزادیوں نے وہ جادوئی پانی ان پر چھڑک دیا۔ ایک زوردار گرج ہوئی اور جادو کا وہ کالا سایہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ شہزادے اب مینڈک بننے کی قید سے آزاد ہو کر اپنے مکمل جاہ و جلال کے ساتھ سامنے کھڑے تھے۔ ان شہزادوں نے شہزادیوں کی بہادری اور سنہری موتی کی طاقت کو سراہا، جس نے انہیں نئی زندگی دی تھی۔ اس طرح تینوں شہزادوں کی شادی ان شہزادیوں سے ہو گئی اور وہ دونوں سلطنتیں ہمیشہ کے لیے ایک ہو کر امن اور خوشی کا گہوارہ بن گئیں۔